جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صرف 13 ماہ پاکستان کے چیف جسٹس کے عہدے پر فائز رہیں گے۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سبکدوش چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے انتہائی قریبی عمران ڈو ساتھی جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس بن جائیں گے۔ ایسے میں خیال کیا جا رہا ہے عدالت عظمیٰ میں پائی جانے والی وہ تقسیم جو جسٹس بندیال کے دور میں شروع ہوئی تھی، جسٹس فائز عیسیٰ کے مختصر دور کی وجہ سے شاید ختم نہ ہو پائے۔ اعلیٰ عدلیہ کے معاملات پر نظر رکھنے والے ماہرین اور صحافیوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں تقسیم کے ختم ہونے یا جاری رکھنے کا انحصار بہت حد تک جسٹس اعجاز الاحسن کی آئندہ حکمت عملی اور قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ان کے رویے پر بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کے موجودہ ججز میں سے 4 ججز کو چیف جسٹس پاکستان بننے کا موقع ملے گا۔ ان ججز میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود 10 مارچ 2024 کو مدت ملازمت پوری کرتے ہوئے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کے بعد کے جج جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس پاکستان کے عہدے پر براجمان ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر 2024 تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے۔ ان کے بعد سینیارٹی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود جج جسٹس اعجاز الاحسن چیف جسٹس مقرر ہوں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن 4 اگست 2025 کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ واضح رہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے بعد آنے والے ایک اور عمران ڈو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ تقریباً ہر اس بینچ کے ایک مستقل رکن تھے جس نے ہمیشہ عمران ڈوپن کا ثبوت دیا، آئین اور قانون کو موم کی ناک کی طرح موڑا، کئی مرتبہ اپنے چہیتے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو غیر قانونی ریلیف دیا اور کئی مقدمات میں ان کے حق میں فیصلے بھی دیے۔ گزشتہ 7 سال میں 4 چیف جسٹسز کے ادوار میں 1957 رپورٹڈ کیسز کے جائزے سے پتہ چلا کہ 1957 کیسز میں سے 134 اہم سیاسی کیسز میں جسٹس اعجاز الاحسن سب سے زیادہ یعنی 63 کیسز کا حصہ رہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال 52 کیسز کا حصہ رہے۔ جسٹس منیب اختر 22 کیسز کا اور سپریم کورٹ کے سب سے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 11 کیسز کا حصہ رہے اور 1823 سیاسی کیسز میں جسٹس اعجاز الاحسن سب سے زیادہ 372 کیسز کا حصہ رہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال دوسرے نمبر پر یعنی 315 کیسز کا حصہ رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ 302، جسٹس سردار طارق مسعود 241 کیسز اور جسٹس فائز عیسیٰ 199 کیسز کا حصہ رہے۔ یعنی گزشتہ 7 سالوں میں سپریم کورٹ کے ججز میں سے جو سب سے زیادہ اہم سیاسی کیسز کا فیصلہ کرتے آ رہے ہیں، ان میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سب سے آگے ہیں، جبکہ سینئر ترین ججز اس حوالے سے بہت پیچھے ہیں۔ ان ہم خیال بینچز کی طرف سے ایسے فیصلے دیے گئے جن کا وہ آگے جا کر خود بھی دفاع نہیں کر سکے ہیں۔ مثال کے طور پر اکتوبر 2022 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آرٹیکل 62(1)(f) سے متعلق تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت کی اور انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) متنازع قانون ہے۔ موجودہ کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سیاست کا راستہ مکمل طور پر روکنے کے لیے سپریم کورٹ نے اپریل 2018 کو ایک اور متنازع فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ تھا کہ جو شخص آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوا ہو اس کی نااہلی تاحیات رہے گی۔ جس بینچ نے یہ متنازع فیصلہ دیا اس کے اراکین میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس عظمت سعید اور جسٹس سجاد علی شاہ شامل تھے۔ دسمبر 2018 میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی زلفی بخاری کی نااہلی کے حوالے سے درخواست دائر ہوئی مگر سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس بینچ کے اراکین میں جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن شامل تھے۔ اگست 2021 میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ صرف چیف جسٹس ہی سپریم کورٹ کے سوموٹو دائرہ کار کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جس بینچ نے یہ متنازع فیصلہ دیا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی امین احمد اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے۔ مارچ 2021 میں عمران خان کے ایما پر صدر عارف علوی کی جانب سے ایک صدارتی ریفرنس دائر ہوا
اور سپریم کورٹ سے سینٹ الیکشن سے متعلق رائے مانگی گئی کہ کیا آئین کے مطابق ان انتخابات کو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ سینٹ انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہونے چاہیے۔ فیصلہ دینے والے بینچ میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مشیر عالم اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے، جبکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا اور صدارتی ریفرنس کو واپس کر دیا تھا۔ پھر مئی 2022 میں سپریم کورٹ نے پروسیکیوشن برانچ میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس لے لیا اور یہ از خود نوٹس چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک جج کی سفارش پر لیا اور اس حوالے سے جو بینچ تشکیل دیا گیا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس محمد علی مظہر شامل تھے۔ مئی 2022 میں پی ٹی آئی کو ڈی چوک پر احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات کی پیروی نہ کرنے پر جب چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر ہوا تو اس حوالے سے جو بینچ بنا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل تھے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس کیس میں تو اپنا مائنڈ واضح کر دیا کہ عمران خان پر توہین عدالت لگ سکتی ہے، لیکن بینچ کے باقی اراکین اس معاملے کو دبا کر بیٹھ گئے اور آج تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جولائی 2022 کو سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب کی رولنگ کو کالعدم قرار دیا اور جو ووٹ پارٹی لائن کے خلاف پرویز الہی کے حق میں دیے گئے تھے انہیں تسلیم کر کے پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ قرار دے دیا گیا۔ فیصلہ دینے والے بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ مارچ 2023 میں سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے از خود نوٹس لیا اور جو بینچ بنایا گیا اس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ شامل تھے۔ پھر اپریل 2023 میں الیکشن کمیشن کی طرف سے اکتوبر 2023 تک الیکشن کی تاریخ رکھنے کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور خود پنجاب میں 14 مئی کو الیکشن کی تاریخ رکھی، جس پر حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا اور اس بینچ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے۔ بہت سے دیگر کیسوں کی طرح اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے ایک دن پہلے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا اور قومی احتساب بیورو کو ریگولیٹ کرنے کے لیے گزشتہ حکومت کی طرف سے نیب قانون میں کی گئی 90% ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا۔ نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا یہ فیصلہ 2-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن نے اس حوالے سے اکثریتی فیصلہ لکھا اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اس فیصلے سے پاکستان تحریک انصاف کو جہاں بڑا ریلیف ملا تو وہیں اس کا سب سے بڑا نقصان سابق حکمران اتحاد کی سیاسی جماعتوں کو ہو سکتا ہے، جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہیں، کیونکہ نئی نیب ترامیم کے بعد ان دونوں جماعتوں سے وابستہ سیاستدانوں کے جو کیسز ختم ہو گئے تھے اب وہ دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔ اس جائزے کی روشنی میں قانونی دماغوں اور سیاسی پنڈتوں کا کہنا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن ہمیشہ سے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف دھڑے میں رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کم از کم 7 جج اس گروپ میں شامل کیے جاتے ہیں، جن میں اکثریت ان جونیئر ججز کی ہے جنہیں عمر عطا بندیال نے سینیارٹی کے اصولوں کو نظر انداز کر کے عدالت عظمیٰ میں متعین کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس رہنے کی مدت صرف 13 ماہ ہے، جو زیادہ طویل نہیں۔ ایسے میں عمران ڈو ججوں کا دھڑا یہ کوشش کر سکتا ہے کہ ان کی گرفت ادارے پر مضبوط نہیں ہونے پائے اور ان کے جانے تک جسٹس اعجاز الاحسن کی چیف جسٹس کی حیثیت کو مضبوط بنیاد فراہم کی جائے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ کے ایک اور عمران ڈو جج جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف کرپشن ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ہے۔ قاضی فائز کے بطور چیف جسٹس کے حلف کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن میں بھی اہم تبدیلیاں کر دی گئیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन भी बन गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। इस तरह इम्कान है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन रेफरेंस की कार्रवाई के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन अपने इमरान साथी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ नहीं जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।